بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اس وقت کی تعلیم میں تربیتی باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں، اور خاص طور پر وہ باتیں جو باتیں آپ کے لیے مستقبل کے لیے آگے کے لیے بہت ضروری ہیں، جن باتوں کا فائدہ آپ کو ابھی نہیں، اگر آپ نے ان باتوں پر عمل کر لیا اور ان کی عادت اپنا لی تو آگے چل کر ان باتوں کا بہت فائدہ ہوگا۔ تو ہم بہت زیادہ آپ کو اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جو بھی بات آپ کو سمجھائی جا رہی ہے اس میں آپ کا بہت فائدہ ہے، بس ضروری یہ ہے کہ ایک تو آپ توجہ سے سنیں، دھیان سے سنیں، غور سے سنیں، پوری توجہ سے سنیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان باتوں پر عمل کریں۔ ان باتوں پر آپ کا کیا ارادہ ہو، عمل کا ارادہ ہو۔ بنیادی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر آپ لوگوں کے دل و دماغ میں آج بیٹھ گئیں اور آپ نے اس پر عمل شروع کر دیا تو یہ باتیں انشاءاللہ جب آپ بڑے ہوں گے تو اس وقت تک یہ باتیں آپ کے اندر بہت اچھا اثر چھوڑیں گی، بہت گہرا اور اچھا اثر آپ کے اندر رہے گا ان باتوں کی برکت سے۔ تو تربیتی باتیں ہوتی ہیں، اور تربیتی باتیں کوئی بھی آپ سے کر رہا ہو، میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تربیتی باتیں کرنے کے لیے کبھی کبھی آپ گھروں میں بڑوں کے پاس بھی جا کر بیٹھا کریں۔ گھر کے بڑے ہوتے ہیں، وہ آپ کو کسی بات پر سمجھا رہے ہوں تو ان کی باتوں کو بڑی توجہ سے، دھیان سے سننا چاہیے، پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ بڑوں کی بات کو سننا، اس سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور جن کے اندر توجہ اور دھیان نہ ہو، یا بڑوں کی بات کی اہمیت نہ ہو، بڑے ان کو کسی بات کا کہہ رہے ہیں وہ سن بھی نہ رہے ہوں، توجہ بھی نہ ہو، دھیان بھی نہ ہو، طلب بھی نہ ہو، تو پھر وہ باتیں آپ لوگوں پر اثر نہیں کریں گی۔ اس لیے میں یہ بات بھی آپ سے کہتا ہوں کہ بیٹا کبھی کبھی گھر میں جو بڑے ہیں، آپ کے دادا ہیں، اگر آپ کے گھر میں ہیں، یا کہیں اور کسی چاچا کے پاس رہتے ہیں، کسی کے پاس ہیں دادا، تو دادا کے پاس جایا کرو، دادا کی خدمت میں سیدھے بیٹھو، دادا کے پاس جانا، ان کی خدمت کرنا، ان کی کوئی ضرورت ہو، حاجت ہو، پورا کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اب اسی میں کہ ایک بڑی اچھی عادت ہے، ایک بہت اچھی عادت ہے بڑوں سے متعلق، بڑوں کے آداب سے متعلق، بڑوں کی خدمت سے متعلق، کہ مثالیں ابو بیٹھے ہوئے گردن نیچے کر کے، اور ایک دم ابو نے سر اٹھایا اور آپ کو محسوس ہوا کہ ابو کو کوئی چیز چاہیے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس انتظار میں رہنا چاہیے کہ ابو بتائیں گے یا آپ خود پوچھ لیں؟ بولے سارے، زور سے بولیے۔ دیکھو نا، دو چیزیں ہیں، ابو کوئی کام کر رہے تھے یا امی کوئی کام کر رہی تھی، ایک دم امی بیٹھ گئیں، اور بیٹھنے کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ ان کو کوئی چیز کی ضرورت ہے، شاید ان کو پانی کی پیاس لگ رہی ہے، یا امی کو کوئی سامان منگوانا ہے شاید، تو آپ اس انتظار میں ہیں کہ امی بتائیں گی، ابو بتائیں گے تو میں جاؤں گا۔ ایک تو ہے انتظار میں آپ، صحیح ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بغیر انتظار کیے فوراً ابو سے پوچھا، امی سے پوچھا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ کو کوئی چیز چاہیے، مجھے بتائیں، میں لا کر دوں گا آپ کو۔ یہ دونوں میں سے کون سی چیز اچھی ہے بتائیے؟ دونوں باتوں میں سے کون سی بات زیادہ اچھی ہے؟ زور سے بولیں، آواز نہیں آ رہی۔ ہاں بھائی احمد مومن، آپ بتائیں دونوں باتوں میں سے کون سی بات زیادہ اچھی ہے؟ ہاں، فوراً جائیں، پوچھیں، فوراً خود سے پوچھ رہے ہیں۔ آپ کو محسوس ہوا کہ امی کو کسی چیز کی ضرورت ہے، ارقام، آپ کو محسوس ہوا ابو کو کسی چیز کی ضرورت ہے، یا کسی بھی بڑے کو کوئی ضرورت ہو سکتی ہے، تو منظر کس انتظار میں رہنا چاہیے؟ وہ بتائیں یا آپ خود سے پوچھ لیں؟ ہاں، زور سے بولیے سارے، فوری طور پر خود سے پوچھیں، بڑھ کر پوچھیں، یہ بہت بڑی عادت ہے۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ
صبح کے وقت ابو جب اٹھتے ہیں تو ابو ایک چائے کا کپ پیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا کسی کے ابو کو صبح صبح چائے پینے کی عادت ہوتی ہے. یا آپ کو معلوم ہے امی اٹھ کے ایک دم چلتی نہیں ہے, امی کی ٹانگ میں درد ہوتا ہے, تھوڑا سی امی کی ٹانگ دبا دوں تو امی چل پڑتی ہیں. ایسا ہوتا ہے نا, ایسا بھی ہوتا ہے. اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ امی اٹھیں گی فجر کی نماز کے لیے, نماز پڑھیں گی, آپ نے ادھر جانماز بچھا دی, جانماز بچھی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ امی اب اٹھ گئی ہیں, ابو اٹھ گئے, نماز پڑھیں گے, جانماز بچھا دی آپ نے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اس کو کہتے ہیں کہ بڑوں کی ضرورت کا جانتے ہوئے پہلے سے اس کا انتظام کر دینا. آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا بولا میں نے؟ بڑوں کی ضرورتیں. اب میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے بہت سارے صحابہ تھے, نوجوان تھے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف خدمت کے لیے رہا کرتے تھے, ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے. ان کی عمر کتنی سال تھی؟ 9 سال, 10 سال, 11 سال, 12 سال, 13 سال, 16 سال تھا. یعنی 6 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. 9 سال آپ میں سے بھی کم عمر. آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ تو 16 کو بولتے. 9 سال کی عمر میں عبداللہ بن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے. اور کیسے رہا کرتے تھے آپ کو پتہ ہے؟ ان کو معلوم تھا عبداللہ بن عباس کو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہیں اور آپ کو صبح وضو کرنے کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ نہیں آ رہی؟ کیونکہ اس زمانے میں پانی نلوں میں نہیں آیا کرتا تھا, نہ ہی نل ہوا کرتے تھے. اس زمانے میں نل نہیں تھے جو ہمارے پاس آج سہولتیں ہیں. نل بھی ہیں, واش بیسن بھی ہیں, پانی بھی ہے, ٹینکی بھی ہے, پانی بھی آ رہا ہے, پانی ضائع بھی کرتے ہیں ہم لوگ بہت. اس زمانے میں نل, یہ واش بیسن اور اس طرح کے باتھ روم یہ نہیں ہوا کرتے تھے. واش روم کے لیے بھی دور جانا پڑتا تھا, دور. گھروں میں باتھ روم نہیں ہوتے تھے. یہ جو ہماری ساری سہولیتیں, ہمارے لیے ساری سہولتیں ہو گئیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتنی سہولتیں تھوڑی تھیں. اب کیا ہوتا تھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھا کرتے تھے تو آپ کو لوٹے میں پانی چاہیے ہوتا تھا. کس کام کے لیے؟ وضو کرنے کے لیے. اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھیں گے, لوٹا لے کر جائیں گے, پانی بھریں گے تو ٹائم بھی لگے گا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوگی؟ تکلیف بھی ہوگی. آ رہی میری بات سمجھ میں؟ بہت سنو. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس فکر میں رہتے تھے, اس تلاش میں رہتے تھے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ضرورت کا پتہ چل جائے. بلکہ سارے صحابہ جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین تھے, صحابہ تھے, یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین تھے. اور کیا کرتے تھے, یہ اس تلاش میں رہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کی ضرورت ہے, میں فوراً لا کر دے دوں. میں فوراً لا کر, تو دعائیں ملتی تھیں. کیا ملتی تھی اس سے؟ دعائیں ملتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملتی تھیں. اب دیکھو نا, مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے اور میں کسی سے کہوں گا وہ لے کر آئیں گے, یہ زیادہ بہتر ہے. یہ بہتر ہے کہ مجھے میری ضرورت کا کسی کو پتہ چل گیا اور میری ضرورت کو بولنے سے پہلے وہ پوری کر دی, تو میرا دل خوش ہوگا نہیں ہوگا؟ کب خوش ہوگا؟ بتانے کے بعد پورا کرنے پر خوش ہوگا, یا بتائے بغیر پورا کرنے پر خوش ہوگا؟ بتائیں. میں نے اپنی ضرورت نہیں بتائی گھر والوں کو, میں نے اپنے گھر والوں کو اپنی ضرورت نہیں بتائی, لیکن میرے گھر والوں نے یہ محسوس کر لیا کہ اس وقت یہ ضرورت ہے, اور کوئی گئے گھر میں سے اور انہوں نے میری ضرورت پوری کر دی. گھر کا لفظ میں نے اس لیے کہا کہ اپنی ضرورت کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی تربیت دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت ہے کہ پین بھی کسی سے مت مانگو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک سکھایا ہے کہ جوتے کا تسمہ, معمولی چیز بھی کسی سے مت مانگو. اب میں اپنی ضرورتیں بتاتا رہا ہوں کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے, بھائی مجھے پین کی ضرورت ہے, مجھے بھوک لگ رہی ہے, کھانے کی ضرورت ہے, میرے پاس ٹوپی نہیں ہے, یہ اچھی بات نہیں. یہ اچھی بات, میرے پاس چیزیں نہیں ہیں, میرے پاس جوس نہیں ہے, اپنی ضرورتوں کا اظہار کرنا یہ اچھی بات. زور سے بولیے, سمجھ میں آ رہی میری بات؟ لیکن صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورتوں کو سمجھا کرتے تھے خود سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھا کرتے تھے صبح, خود ہی پانی لوٹے میں بھر لیا کرتے تھے, خود ہی وضو کر لیا کرتے تھے.
لیکن صحابہ کو معلوم تھا کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے نہیں کہا. حضرت عبداللہ بن عباس خود ہی جاتے تھے, پانی بھرتے تھے, جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا ہوتا تھا وہاں لا کر پانی رکھ دیا کرتے تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچا کرتے تھے دیکھتے تھے پانی پہلے سے رکھا ہوا ہے, یہ کس نے رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوا کرتے ہیں, بہت خوش ہوا. خوشی ہوگی نا بھائی. اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے وہاں سے وہ لوٹا اٹھاتے پانی بھرتے تو ٹائم زیادہ لگ جاتا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو لوٹا بھی رکھا ہوا تھا, پانی بھی اس میں پہلے سے موجود تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ کرنا نہیں پڑا. آپ کا دل خوش ہو گیا, آپ کا دل خوش ہو گیا. اس کو کہتے ہیں کہ بڑوں کی ضرورت کو جاننا اور ان کے کہے بغیر پہلے سے پورا کر دینا. نہیں سمجھ میں آ رہی یہ بات, ویسے یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. کم از کم بڑے بچے تو ان باتوں کو سن لیں اچھی طریقے سے. شہر سنو, اور سے جو بڑے بچے ہیں وہ زیادہ توجہ سے سنیں. سی بیٹھے, سارے بڑے بچے اتحادی شکل میں بیٹھے. 10 سال والے بچے ہیں, 10 سال سے اوپر والے بچے, وہ سب میری بات کو توجہ سے سنیں. چھوٹے بچے تو چلو اللہ کرے ان کی دلوں میں بات بیٹھ جائے گی انشاءاللہ. مصطفی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑوں کی ضرورت کو جاننا. آپ کو پتہ ہے صبح ابو آفس جاتے ہیں, ابو کو جوتے پالش والے چاہیے اور جوتوں کے ساتھ ساکس بھی رکھے ہوئے ہونے چاہیے. آپ کو اس چیز کا علم ہو گیا ہے. اب آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ ابو کہیں گے تو پالش کرو گے, ابو کہیں گے تو ساکس آ کے رکھو گے. میں ایک بات, اب آپ کو پتہ ہے ابو کا آفس ٹائم پہ, ابو یہ آفس کا بیگ ہے, یہ بیگ ابو کا یہاں رکھا ہوا ہونا چاہیے تاکہ ابو کو پریشانی نہ ہو. دانیال سو رہے ہو؟ تمیز, اتنی اہم بات ہو رہی ہے, تم سو رہے ہو؟ ہاں سیدھے کرو اپنے. تو آپ کو معلوم ہے کہ جب ابو آفس جاتے ہیں تو ابو کا یہ بیگ ہے, ابو کو بیگ لے جانا ہوتا ہے. آپ کو ابو کی اس چیز کا علم ہو گیا ہے. اب کیا کہ ابو آواز دے کر کہیں گے بیٹا مال میرا بیگ لیو, یہ آپ کو پہلے سے رکھنا چاہیے. بولیں سارے بولیں ہاں میں اسے پہلے سے رکھنا چاہیے. یہ بات سمجھو, یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, اور اس بات کو سمجھانے میں اتنی محنت اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ یہ بات آپ کے دل میں بیٹھ گئی تو آپ لوگ ہمیشہ بڑوں کی دعائیں لیں گے. اب دیکھو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کا انتظام کر کے رکھ دیا. کیا ضرورت, کیا چیز رکھی ہے؟ پانی بھر کے رکھ دیا وضو کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عبداللہ بن عباس کو, یا ان کو پتہ چلا پہلے سے پتہ تھا؟ ان کو پتہ تھا, انہوں نے خود سے, بولے سارے بولے, بغیر کہیں رکھا ہے, بول کر رکھا ہے. ان سے کہا گیا تھا رکھو پانی. عبداللہ بن عباس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا رات کو سونے سے پہلے کہ صبح میرا پانی رکھ دینا, مجھے تہجد میں اٹھنا ہوتا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اٹھا کرتے تھے. تہجد میں اٹھنے سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس نے وہاں پانی رکھ دیا. اس کا مطلب حضرت عبداللہ بن عباس بھی کتنی جلدی اٹھے ہوں گے, جلدی اٹھے ہوں گے نا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی رکھا ہوا دیکھا تو آپ خوش ہو گئے اور پوچھا یہ کس نے رکھا ہے بھائی, یہ کس نے رکھا ہے, یہ پانی بھر کے کس نے رکھا ہے؟ خوشی میں پوچھا, خوشی میں. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا اللہ کے رسول یہ میں نے آپ کی خدمت کے لیے پانی رکھا ہے کہ آپ جب صبح اٹھیں گے تو آپ کو پریشانی اور تکلیف نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور دعا دی. حضرت عبداللہ بن عباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی, اللہ تعالیٰ تمہیں دین کی سمجھ, قرآن کی سمجھ, اللہ تعالیٰ تمہیں علوم وہبی نصیب فرمائے, حکمت اور بصیرت نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ تمہاری محبت سب لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں, سب لوگ تم سے محبت کریں. یہ دعا دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو. اس دعا کی برکت سے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو قرآنی علم بہت زیادہ دیا تھا, بہت زیادہ. بڑے بڑے صحابہ حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کرتے تھے قرآن کی اس آیت کا مفہوم کیا ہے. کس کی دعا کی برکت دی ہے؟ کس کی دعا کی برکت دی؟ ازمیر بتائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے حضرت عبداللہ بن عباس کو اللہ تعالیٰ نے قرآنی علم اتنا دیا کہ بڑے بڑے صحابہ آپ سے پوچھا کرتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری دعا کیا تھی؟ سب لوگ آپ سے کیا کریں؟ محبت کریں. سارے صحابہ حضرت عبداللہ بن عباس سے محبت کیا کرتے تھے, جبکہ یہ کم عمر تھے. سارے صحابہ میں ان کی عمر کیا تھی؟ کم تھی, لیکن بڑے بڑے صحابہ ان سے کیا کرتے تھے. تو یہ کس کی برکت تھی؟ بولو سارے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی. اور دعا کب ملی؟ خدمت سے ملی. بولو سارے بولو, دعا کیسے ملی؟ بات خدمت سے ملی. اور خدمت کہہ کر کروائی بغیر کہے کی؟ زور سے بولیے حریث حسین, خدمت کہہ کر کرائی بغیر کہے کی؟ بغیر کہے کی. تو اب آپ لوگوں نے کیا سیکھا بتائیے, جلدی بتائیے. کہ بڑوں کی ضرورت کا علم ہونا
ان کے کہے بغیر اس ضرورت کو پورا کر دینا. آگے بات سمجھ میں؟ بڑوں کی ضرورت کا ہمیں معلوم چل جائے اور ان کے کہے بغیر اس ضرورت کو، یہ ہے کامیابی کی بہت بڑی عادت. تو سارے بچے اس عادت کو اپنے اندر پیدا کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بولو سارے.